ایک شخص کسی خاتون پر فریفتہ ہو گیا اور وہ خاتون تھی شادی شدہ۔ اب اس نے جو ہے اپنے شوہر کو بتایا کہ ایک شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے، تو اس کا شوہر چونکہ متقی پرہیزگار تھا، مسجد کا امام تھا اور اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو کہا کہ تم اسے یہ کہو کہ 40 دن تک تم نے میرے شوہر کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی، پھر اس کے بعد میں تمہاری جو دعوت ہے نا اس پر غور و فکر کروں گی۔ تو وہ شخص جو ہے اب ان کے خاوند جو شوہر تھے ان کے پیچھے جو ہے 40 روز تک بلا ناگا نماز پڑھی۔ اس کے بعد اب اس کی بیوی نے اس مرد کو پوچھا کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو اس مرد نے کہا کہ نہیں، اب میرا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے کہ جب میں نماز کے لیے آیا تو مجھے خدا مل گیا، اور جب خدا مل جائے تو اب مجھے کسی بے غیرتی اور بے حیائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ پر اس شخص کو جو شوہر تھا نا اس کا ایمان تھا، اور الحمدللہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ قرآن نے جو پیغام دیا وہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں، یہ ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے بے حیائی سے بھی بچتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی شخص نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے اور برائی سے نہیں بچتا، تو یاد رکھیے گا قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز کے اندر کوئی نقص ہے، ہماری نماز کے اندر کوئی عیب ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ عیب کو تلاش کرے، اس نقص کو تلاش کرے، اس کمی کو تلاش کرے، تاکہ جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ دور ہو جائے اور پھر ہمیں نمازوں کی برکتیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی برکتیں عطا فرمائے۔